اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والی شخصیت کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ تفسیر عزیزی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنی حضرات اس کو سرائیں گے اور باقی لوگ شاید اس سے متفق نہ ہوں، لیکن علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ سرکار پر سب نے خرچ کیا، سب نے خرچ کیا۔ انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ لکھے کہ جناب ابو طالب نے بھی خرچ کیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی خرچ کیا، جناب حضرت عبد المطلب نے بھی خرچ کیا۔ لیکن شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں ان کے خرچے میں اور ابو بکر صدیق کے خرچے میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہا جناب ابو طالب ہوں، جناب حضرت عبد المطلب ہوں یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، ان کا مال خرچ ہوا، سرکار کی خدمت میں عرض پیش کیا، لیکن وہ خرچ ہوا یا سرکار کے مہمانوں پر یا سرکار کے عزیزوں پر۔ ابو بکر کا مال خرچ ہوا، سنی بندہ بولے گا سبحان اللہ، ابو بکر کا مال خرچ ہوا دین کی اشاعت میں، پھر بولو سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار نے فرمایا سب کے مالوں نے مجھے نفع دیا، انکار نہیں، لیکن فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکرین، فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا ہے۔ جو میں نے عرض کیا، سرکار نے فرمایا مجھے جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اور قرآن مجید نے بھی جو معیار مقرر فرمایا، علامہ قبلہ حیدر علوی صاحب تشریف فرمائیں، قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد والے ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سمجھیے ذرا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا بعد والے نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ وہ بھی صحابی ہیں، لیکن حضور نے انہیں کہا کہ فتح مکہ سے پہلے والے، وہ قرآن نے کہا کہ وہ بہت بلند۔ سرکار نے بھی اشارہ فرمایا جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ پیش آیا، سرکار نے حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھ والوں سے کہا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، سمجھ والا بندہ بولے سبحان اللہ، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، میرے یہ صحابی اگر مٹھی پر جو خرچ کریں تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا ان کی مٹھی پر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہا جن حالات میں انہوں نے خرچ کیا ہے ان حالات میں بعد والوں نے نہیں کیا۔ پھر ان سب کا سردار، ان سب کا سردار جناب صدیق اکبر ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا، بخاری کی روایت بتاتی ہے بہت سارے صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن حضرت عمر والا معاملہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرات گرامی توجہ، حضرت عمر والا معاملہ، جب جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کا اور میرا کچھ معاملہ ہو گیا ادھر، تو جناب صدیق اکبر نے جب حضرت فاروق اعظم سے کہا آپ مجھے بھی اس طرح کا جملہ کہو، لیکن جناب حضرت فاروق اعظم نے کہا میں تو نہیں کہہ سکتا۔ سرکار صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا، اس وقت سرکار نے فرمایا تھا حل تارکو لی صاحبی، یہ جو بندہ سمجھ رہا ہے میری بات کا وہ لطف لے گا۔ بس قبلہ علوی صاحب میں اس دور میں صرف اتنا کہوں گا، جناب عمر فاروق کو سرکار نے فرمایا
حل تارکو لی صاحبی، میرا ہے اینو میرے واسطے تسی چھڈ نہیں سکتے. حالانکہ گل اے ہوئی ہے حضرت صدیق اکبر نے سخت جملہ کہا، معذرت کرنا چاہیے حضرت عمر سے اور کہا جواب میں مجھے یہ کہو. انہوں نے کہا نہیں کہوں گا. ارے اتنی بات سرکار نے حضرت عمر کی گوارا نہیں کی ہے. اور آج کل فنڈر اگر کوئی صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے گا حضور کو کتنا دکھ ہوتا ہو. اور رہی بات یہ کہنا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ کونین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء بحث فرماتے ہیں، لیکن میں تو اس بات کا قائل ہوں ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے. ہم اتنا کہیں گے اے جسے ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نقص کا شائبہ بھی نظر آئے جائے ہماری طرف سے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ہم اپنے اسٹیجوں پر ان کی ذاتوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں سلام کرنا ہے، سیدہ کو سلام پیش کرو، سلام پیش کرنا ہے حضرت صدیق کو سلام پیش کرو، اس لیے کہ جس صدیق نے اپنی پوری پونجی مصطفیٰ پہ لٹا دی. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں جب سرکار پر ایمان لائے تھے جناب حضرت صدیق اکبر 40,000 دینار آپ دے کول سن، سارے حضور تے خرچ کیتے، ہجرت علی رات 6,000 لے کے نکلے. گل سمجھو میری، 6,000 دینار لے کے ہجرت علی رات نکلے، وہ بھی سرکار تے لائے، مسجد نبوی دی جگہ خرید کے ساریاں چیزاں. فرمایا اے اوہی صدیق اکبر نے اتنا لین لاڈ ہون دے باوجود جدوں ایک دن آئے ہائے ہائے ایک دن سرکار دی بارگاہ چاہے نا، چلو میں 2 حدیثیں ملا کے خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سرکار کا دربار لگائے، حضرت جبریل امی آئے، جبریل امی آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ببول کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں. سرکار نے جناب جبریل کو دیکھا، جبریل خیریت ہے؟ آج اے حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ جبریل آندے نے حضور خالی میں نہیں بنایا، آج عالم بالا وچ فرشتیاں بھی یہی لباس پایا ہوا ہے. سنی بندہ بولے سبحان اللہ، جنہوں لطف آیا وہ بولے سبحان اللہ. توجہ، جبریل کے اندر حضور آسمان علیہ بھی یہی لباس پایا. جبریل کیوں؟ فرمایا حضور او تکو ابو بکر آندے پے نے، او ابو بکر صدیق آ رہے، سرکار تکیا، صحابہ نے اسد تکیا نا، اوہی لباس جناب صدیق اکبر پایا. سرکار فرمایا جبریل اے کی گل ہوئی ہے؟ جبریل آندے نے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے عالم بالا دے اندر فرشتیاں نو حکم فرمایا اوے میرے صدیق نے اپنا سارا مال میرے یار تے قربان کیتا ہے، اج اودے کول لباس کوئی نہیں رہا تے انہیں او بوری والا لباس پایا. تسی سارے بھی یہ لباس پاؤ تے مینوں تہاڈی بارگاہ بھیجیا تے اللہ کہندا ہے اے میرے سونے محبوب صدیق نو میرا سلام کہو، صدیق نو سلام کہو تے نال پوچھو ساڈے نال راضی ہے، ساڈے نال راضی ہیں؟ تے صدیق اکبر 3 واری فرمایا انا عن رب رادن، انا عن رب رادن، انا عن رب رادن. ایک جملہ میرا سن لو، او جڑا ساری پونجی لٹاوے مصطفیٰ کریم دیا قدماں وچ، حالے بھی تو سوچنا ہے انہوں فدق دی لالچ پئی ہوئی سی. ایک گل اور خیری صاحب میرا دل کر رہا میں ضرور کراں. چشتی صاحب میں تہاڈے واسطے یاد کر کے آیا تھا، سرکار صدیق اکبر غار وچ حضور بھی بیٹھے ہوئے، سرکار دا سر جناب صدیق اکبر دی گود ہے، انہاں اپنی جان قربان کر دیتی. جڑا جملہ میں کہنا چاہنا، اکثر تساں سنیا ہونا ہے بھائی جناب صدیق اکبر نو سپ ڈسیا تے رو پے،
تکلیف ہوئی ٹھیک ہو گیا یہ بھی صحیح ہے لیکن اتنے میرا ایک جملہ سنے ہو اگر صدیق اکبر دی گود وچ حضور دا سر موجود ہوئے اچھا ایک اور گل تھوڑی اور سادہ کر کے سمجھاواں ایک ہوئے میں سرکار جاگ دے ہوں جناب صدیق تکن او تکنا ہو رہے حضور نے اکھاں بند کیتیاں ہوں نہیں سمجھو بہرحال جنہاں نو سمجھ آ رہے لطف حضور نے اکھاں بند کیتیاں ہون گویا سرکار فرمایا ابو بکر جے میں اکھاں کھولیاں ہون تے تو جھال نہیں جھل سکے گا اے میں بند کر لیاں نہیں اگلی گل ہن ابو بکر صدیق جدوں اتنے محب ہون ہن قرآن آندا ہے جدوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں عورتاں نے تکیا انہاں ہاتھ کٹے کولو جناب حضرت یوسف لنگے اے تمام ہویا نا دعوت دا انہاں تکیا جناب یوسف نو حضرت یوسف نقاب کیتا ہوئے انج نقاب ہٹایا لنگ گئے انہاں آکھیا سی نا نعوذ باللہ تو مطلعی سی جناب یوسف تے انہاں عورتاں پتہ کیا کیتا جدوں تکیا یوسف لنگے نے ساڈے والے پاسے نگاہ ہی نہیں ماری انہاں آکھیا سبحانک ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم ایک تو انہاں یہ گل آکی اوئے اتنا پاک ہے اوئے اے انسان معلوم ہی نہیں ہوندا اے تو کہ نوری فرشتہ ہے لیکن اگلی گل انہاں انگلیاں کٹ لیاں ہاتھ کٹ لے انہاں نو پتہ ہی نہیں خون نکلیا پتہ ہی کوئی نہیں درد ہویا پتہ ہی کوئی نہیں جملہ میرا سنو اگر جناب یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں ہاتھ کاٹیں انہیں احساس نہ ہو مصطفیٰ گود میں ہوں صدیق کو سانپ کاٹیں انہیں درد کیسا لیکن اے جملہ تے تسی سن دے رہندے ہو اگلا جملہ چشتی صاحب میرا جے او مصر دیاں عورتاں ہاتھ کٹے انہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا او مدہوش ہو گئیاں جناب یوسف دے حسن وچ گم ہو گئیاں جدوں جناب یوسف ٹور کے آگے چلے گئے انہاں دے ذہن جو نقشہ لتھا پھر انہاں نو ہوش آیا اساں ہاتھ کٹ لے صدیق نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے مصطفیٰ کے جلووں میں ماوے سانپ نے کاٹا پتہ ہی نہیں چلا غار سے نکلے پتہ ہی نہیں مدینے پہنچے پتہ ہی نہیں آلے نہیں سمجھ آئی چشتی صاحب سمجھ گئے غار وچوں نکلے نہیں پتہ لگیا آلے بھی مگن نے سرکار دے جلویاں وچ مدینے پہنچ گئے انہاں جلویاں وچ مگن نے احساس کدوں ہویا احساس کدوں ہویا پتہ کدوں چلیا جدوں وصال دا ویلا آیا او درد اس ویلے محسوس ہویا بس میری تقریر مک گئی ہے اے مصر دیاں عورتاں جناب یوسف نو تکیا تے 5 منٹ 10 منٹ بعد یا گھنٹے بعد ہوش آیا انہاں کہا یوسف دا جلوہ ساڈیاں اکھاں تو اوجل آیا سانو ہوش آ گیا صدیق کیا مصطفیٰ دے جلویاں وچ اتنا گم ہویا اوے حضور دے وصال تو 2 سال بعد جا کے پتہ لگیا سپ کٹے پھر جناب صدیق اکبر دا وصال اسے سب کٹن نہ ہویا آخری گل اے میرا موضوع ختم حضور دے ذات دے اندر فنا کتنے ہو گئے حضور نو خیبر والے دیہاڑے زہر بکری دے گوشت دی ملا کے دتا حضور دا وصال دا سبب او گوشت دا زہر بنیا جناب صدیق دے وصال دا سبب اے سپ والا زہر بنیا تے آخری راتاں جناب صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ نو پوچھ دے نے بیٹی عائشہ حضور دا جدوں وصال ہویا دیہاڑا کیڑا سی اکھے پیر شریف دا حضور دی عمر کتنی سی اکھے 63 سال تے اتنے دن یا اتنے اتے اتنے تھلے جناب صدیق اکبر فرمایا آج کیڑا دن ہے اکھے پیر ہے آج کیڑا دن ہے اکھے پیر ہے فرمایا پھر میں بھی آج جان لگا فرمایا دیہاڑا بھی ہوئی دنیا تو جان دا سبب بھی ہوئی ایک ہی ہویا فرمایا اے ادو جدوں غار وچ اسی بیٹھے سن
मैं हुजूर नू तक रहा सा, हुजूर मैनू तक रहे सन, मैं तक तक के जलवियां विच गुम होया ते फिर की आख्या, मन तो शुदी तो मन शुदी, मन तो शुदम तो तन शुदी, मन जा शुदम ता कस न गोयद बादजा मन दी करम तो दी।